ہے، ایک مومن کی پہچان ہے، ایک ایماندار انسان کی پہچان ہے۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار ہوا تو اطاعت بھی آپ کے اوپر لازم ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کی اطاعت کو بجا لانا ہمارے اوپر ضروری ہے؟ آئیے اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسری چیز میری سنت یعنی میرے طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دونوں ہی چیز حوض کوثر کے پاس میرے پاس لوٹ کر آئے، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی اطاعت کرنے کے لیے آپ کو کہا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن کے بارے میں قرآن واضح طور پر کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ایسے صحابہ جن کے بارے میں کہا الصحابہ کلهم عدول، صحابہ کرام تمام کے تمام عادل ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے ایسی بات فرمائی، صحابہ لبیک کہتے ہوئے اس پر ایمان لایا، بلکہ ایمان ہی نہیں لایا بلکہ پوری دنیا میں ایمان کی شعاعیں اور ایمان کی کرنوں کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا اللہ کے رسول کے طریقے کو اپناتے ہوئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہود 71 فرقوں میں، نصارہ 72 فرقوں میں، لوگوں میری امت کا یہ حال ہوگا کہ میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں شامل ہوں گے۔ یہ فرمان آنا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعتوں میں کھلبلی مچ گئی، لوگ تڑپنے لگے۔ صحابہ آتے ہیں اور اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کون جنت میں جائیں گے، کن کا راستہ جنت میں لے جائے گا، آپ جلد بتائیں، ہم اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ما انا علیہ واصحابہ، جو میرے طریقے پر چلے گا، میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ الجماعت، یہی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی۔ میرے بھائیوں، اپنے گریبان کے اندر جھانکے، اپنے آپ کی طرف دیکھیں اور اپنے دامن کو نچوڑیں اور اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے دیکھیں کہ آپ کیا صحابہ کے طریقے پر ہیں، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہیں، کیا ہماری نماز، کیا ہمارے روزے، کیا ہماری زکات، کیا ہمارے حج اللہ کے رسول کے طریقے پر ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو ایمان کا جائزہ لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو بنانے کے لیے جو تیسری تعلیم دی، جو تیسرا سبق سنایا پوری دنیا کے سامنے، مسجد النبی سے اور صفہ سے، وہ صفہ ایک چھوٹا سا مدرسہ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جمع غفیر جمع ہو کر ایک جماعت بن کر ٹکڑے ٹکڑے میں آ کر وہ لوگ دین کی تعلیم حاصل کر کے اللہ کے رسول کی تعلیم کو دنیا انسانیت تک پہنچایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر معاشرے کو بنانا ہے تو اس کے بسنے والے لوگ، ان کے باشندوں میں اتحاد، اتفاق کی دولت ہونا بہت ضروری ہے۔ آج معاشرے کا جائزہ لیا جائے، باپ بیٹا سے جدا ہے، بیٹے باپ سے الگ ہیں، ماں بیٹی سے دور ہے، بیٹی ماں سے دور ہے، بہو بیوی اپنے شوہر سے دور ہے۔ اس طرح معاشرے کے حال ہے۔ ایک پڑوس دوسرے پڑوس سے محفوظ نہیں ہے، ایک گاؤں دوسرے گاؤں سے محفوظ نہیں ہے، ایک معاشرہ دوسرے معاشرے سے محفوظ نہیں ہے۔ اتحاد کی دولت آج ہم کھو چکے ہیں، اس لیے آج رسوائی اور ذلت ہماری مقدر بنتی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلافات، جھگڑے، لڑائی، گالا گلوچ، ان چیزوں کو نہ آنے دو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمتوں کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس نعمت سے بھائی بھائی بنے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم جہنم کے گڑھے کے پاس پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس گڑھے سے بچایا، نکالا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی آیات کو اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ وَأَلَّفَ مَا بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لَوْ أَنفَقْتَ فِي الْأَرْضِ مَا أَلَّفَتْ بَيْنَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین کے خزانے کو خرچ کر ڈالے، لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنا چاہے، اگر اللہ نہ چاہے تو آپ نہیں پیدا کر سکتے محبت۔ اللہ نے محبت لوگوں میں پیدا کیا اور آج اسی محبت کے نتیجے میں ہم لوگ بھائی بھائی بنے ہوئے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ معاشرے میں اختلافات، تشادرات، تنازعات اور لڑائی اور جھگڑے پیدا ہو جائیں تو ہم کس چیز کی طرف آئیں گے؟ قرآن اس کو بھی واضح کرتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، کہ ایمان والو اللہ پر ایمان لے آؤ، رسول پر ایمان لے آؤ، اور اولو الامر یعنی علماء دین، اسلاف کرام جو دین کی صحیح تشریح کرتے ہو، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو شریعت کے جانکار ہو، ان کی باتوں کی اطاعت کرو۔ اور فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی مسئلے میں جھگڑا پیدا ہو جائے، چاہے وہ زمینی وواد ہو یا کسی بھی طرح کی وواد ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، جہیز کا مسئلہ ہو، کسی بھی طرح کے کوئی بھی مسئلے ہو، ہر مسئلے کا حل قرآن اور حدیث ہے۔ اگر آپ اس قرآن کی طرف اپنے آپ کو لے آتے، اس حدیث کی طرف اپنے آپ کو لے آتے، علماء کرام کی عزت اور توقیر آپ کرتے ہوتے، تو یقین جانیے کہ آپ کا معاشرہ وہ معاشرہ ہوتا جو صحابہ کرام کا معاشرہ، جس کی تعریف خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما کر دیا ہے، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایمان کی وجہ سے ان سے پہلے لوگ آئے ہیں، بہت سارے لوگ ہجرت کر گئے، مکہ کو چھوڑ کر مدینے چلے گئے، اللہ کے رسول کے صحابہ مہاجر صحابہ آئے، انہوں نے ان سے اتنی محبت، اتنی الفت کی، اور یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو طلاق دے کر ان سے شادی کروائی۔ یہ محبت تھی۔ لوگوں کو سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی چیز ہوتی ہے اس دنیا میں تو یقیناً وہ بیوی ہوتی ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی محبوب اور پسندیدہ چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام نے آپسی محبت کو، آپسی تعلقات کو اتنا استوار بنایا، اتنا خوشگوار بنایا کہ اپنی جائیداد تک دیے، گھر بنا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو صلح ہوئی تھی اور جو بھائی چارگی اللہ کے رسول نے قائم کیا تھا، وہ قابل دید ہے، وہ مطالعے کے بالکل قریب ہے کہ آپ مطالعہ کریں اسی چیزوں کا۔
اپنی ایک بیوی کو چھوڑ کر 2 بیویاں تھیں ان کے پاس، ایک بیوی حضرت عبد الرحمن کے حوالے کیا اور دونوں مل کر رہنے لگے۔ یہ مثالیں جس کی حدیث میں بالکل واضح طور پر اللہ رب العالمین نے مومنوں کی مثال فرمائی ہے، اللہ کے رسول نے بھی فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول نے واضح طور پر کہا ہے مثل المؤمنین فی توادہم، مومن کی مثال رحم و کرم کرنے میں ایسے ہے، وتعاطفہم اور نرمی کرنے میں ایک دوسرے میں ایسے ہے، مثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعى سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ اگر ایک انسان کے فوڑا خنسی یا بخار آتا ہے تو دوسرا انسان اس چیز کو محسوس کرتا ہے، اگر ایک انسان کو درد محسوس ہو تو دوسرا مومن اس درد کو، اس تکلیف کو برداشت کرے اور سمجھے کہ فلاں کو درد ہے، فلاں کو تکلیف ہے۔ لیکن جب معاشرے کے اوپر نگاہ دوڑائی جاتی ہے تو اس کا برعکس ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر معاشرے کا کوئی آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کو پیچھے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ آپ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کریں اور برائی کے کاموں میں ساتھ نہ دیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا کر اللہ کے رسول کو بالکل واضح کر دیا ہے، مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا ہے۔ ٹائم بالکل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں کو بیان کر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر معاشرے کے اندر چند چیزوں کو آپ داخل کرتے ہیں، پہلی چیز توحید، دوسری چیز اطاعت اللہ، اطاعت رسول، اور تیسری چیز اتحاد، چوتھی چیز آپسی تعلقات کو صحیح بنانا جس کو خیر خواہی کہتے ہیں۔ ان چیزوں کو اگر اپناتے ہیں، اپنی عورتوں کو پاک دامن بناتے ہیں، اپنے آپ کو پاک دامن بناتے ہیں، مساجد اور مدرسے کے جھگڑے کو آپ بالکل ختم کرتے ہیں، امور خمسہ جو آپ کے اوپر لازم ہے ان چیزوں کو اپناتے ہیں، اور اتحاد کی دولت کو اپنا کر اپنی زندگی میں ان چیزوں کو داخل کرتے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ کا معاشرہ کامیاب معاشرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔